حضرات، آپ سن رہے ہیں رضوی نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک ویب سائٹ بفیض روحانی حضرت علامہ و مولانا الحاج الشاہ حسین احمد رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ نشر کیا جاتا ہے، جہاں علماء اہل سنت بریلوی کے بیانات، شعراء اکرام کی نعتیں اپلوڈ ہوتی ہیں۔ یہاں کسی بھی جاندار کی تصویر نہیں اپلوڈ ہوتی۔ آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں کے مذہبی پروگرام یہاں اپلوڈ ہوں تو ہم سے رابطہ کریں۔ الحاج شیخ سجاد حسین رضوی، واٹس ایپ نمبر 07887574416۔ اس عرص سراپا قدس میں حضور شیر بے شہ سنت حضرت مولانا احمد علی خان صاحب قادری برکاتی رضوی کہ عرس میں حاصل ہونے کا حاصل فائدہ یہی ہے کہ ہم سب لوگ مسلک اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ پر قائم رہنے کا اور اپنے احباب کو قائم رکھنے کا عہد کریں۔ اور سنیوں کی جو تنظیمیں اس وقت سرگرم عمل ہیں، میں ان سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان سب کو مسلک اعلی حضرت کی صحیح خدمت کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور ہر شخص اور ہر تنظیم اپنا محاسبہ کرے اور اپنے اندر جو باتیں ہیں مسلک اعلی حضرت کے خلاف ہیں، اعلی حضرت کی اور علماء اہل سنت والجماعت کی اچھی روش اور ان کے طریقے کے خلاف ہے، ایک ایک بات کو چن چن کر کے ہر شخص اور ہر جماعت اپنے اندر سے ان باتوں کو دور کرے اور کوشش یہ کرے کہ ہر سنی فرد انفرادی طور پر اور سنیوں کی ہر جماعت دوسروں کے لیے مثالی جماعت ہو، اور وہ ہر سنی ہر دوسروں کے لیے رہنما ہو، اور اپنی جگہ وہ مبلغ مسلک اہل سنت ہو۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی کہہ رہے ہیں؟ یہ آراس کا موقع ہے۔ ان مواقع پر صاحب عرس اور صاحب عرس کی سیرت کے متعلق
بیان ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ کسی تنظیم کے بیان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دعوت اسلامی اور سنی دعوت اسلامی دونوں کے لیے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان تنظیموں کو سنیوں کی مثالی تنظیم بنا دے، اور ان کے اندر جو خرابیاں ہیں اللہ تبارک و تعالی وہ دور فرما دے۔ اور میں بہت لگے بندے الفاظ بولتا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنے الفاظ میں بولوں اگر نقل کرنے کی ضرورت ہے تو اتنے ہی الفاظ نقل کیے جائیں۔ میں نے یہ بارہا کہا، کچھ اسباب و علل کی وجہ سے اور کچھ طریقہ کار کی بنا پر کہ یہ دونوں تنظیمیں مسلک اعلی حضرت کی مبلغ نہیں ہیں۔ اس سے زیادہ نہ میں کہنا چاہتا ہوں، اور اس سے زیادہ میری گزارش یہ ہے کہ کہا بھی نہ جائے، اور اس کی مزید تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے ممبئی کے جلسے میں یا کسی جلسے میں دعوت اسلامی کو جماعت اسلامی قرار نہیں دیا، البتہ میں نے یہ بات ضرور کہی تھی کہ ہمارا مسلک اور ہمارا عقیدہ حق ہے، اور ہم سب سے منفرد اور ممتاز ہیں، ہمیں کسی کی مشابہت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سلسلے میں بات خوابوں کی آ گئی تھی تو تبلیغی جماعت کا نام لیے بغیر یہ خوابوں کا تذکرہ ہو گیا تھا، اور اسی پیرائے بیان میں یہ بات آ گئی تھی کہ جماعت اسلامی جس کی ایک خاص علت سنیما کو جائز کرنا، مودودی نے سنیما کو جائز کیا۔ بڑے افسوس کی بات ہے آج مودودیوں کی وہ وبا اب عام پر ہوتی جا رہی ہے۔ پہلے سنیما کو لوگ برا سمجھتے تھے، اور اس میں علماء ہی کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ آج بھی سلیم الطبع اور اچھی سوچ اور سمجھ رکھنے والے عوام آج بھی سنیما کو برا سمجھتے ہیں۔ اس سنیما کو برا ہو ٹی وی اور ویڈیو کا کہ ٹی وی اور ویڈیو نے اس سنیما کو گھر گھر عام کر دیا، اور وہ ایک مشابہت جماعت اسلامی کی ہماری جو تنظیمیں بنام سنیت کام کر رہی ہیں ان میں بھی یہ مشابہت آ گئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں
نہ کسی کا نام لینے کی ضرورت ہے اور نہ ہمیں کسی کے چال کی مشابہت کی ضرورت ہے. ہمارا دین خوابوں پر نہیں چلتا اور ہماری جماعت کا نام جو ہے وہ کسی دوسری جماعت کے نام پر جو ہے نہیں رکھا جاتا. میں نے یہ بات کہی تھی، میں نے دعوت اسلامی کا اس جلسے میں نام بھی نہیں دیا، نہ سنی دعوت اسلامی کا نام دیا. تبلیغی جماعت کا اور جماعت اسلامی کا ضرور میں نے رد کیا. تو اس پر میں نے یہ کہا تھا کہ جماعت اسلامی کا ایک دھڑا دعوت اسلامی ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا ضرورت ہے کہ آپ اپنا وہی نام رکھیں جو غیروں کا نام ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سنیوں کا امیر، سنیوں کا امیر، سنیوں کا امیر. کیا ضرورت ہے کہ آپ کا کام انہی خوابوں پر چلے جس طرح تبلیغی جماعت کا کام خوابوں پر چلتا ہے. تو اس مشابہت کے چلن پر جو دعوت اسلامی چل رہی ہے میں نے ہمیشہ اس کا رد کیا اور برملا میں اس کا رد کرتا ہوں. تاہم اس کے باوجود دعوت اسلامی پر یا سنی دعوت اسلامی پر میری طرف سے، اور میں امید کرتا ہوں کہ کسی محتاج ذمہ دار عالم کی طرف سے کوئی سخت حکم شرعی تنقید کا نہیں ہے. میں نے نہ ان کو کافر کہا، نہ جب تک کوئی بات ایسی جو آفتاب سے زیادہ روشن ہو، منافی اسلام ثابت ہو، جب تک نہ ہو میرے نزدیک یا کسی سنی عالم کے نزدیک حکم تنقید نہیں ہو سکتا. یہ لوگ اپنے طریقہ کار کو اہل سنت والجماعت کے مسلک کے مطابق، مسلک اعلی حضرت کے مطابق اپنے طریقہ کار کو درست کر لیں. اللہ تبارک و تعالی ان کو اچھی توفیق عطا فرمائے. بس میں انہی کلمات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اب دعوت اسلامی کے کچھ جو شیرے لوگ سنیوں کے جلسوں میں آتے ہیں اور کبھی اس قسم کا ریکارڈ نہیں ہے کہ ان لوگوں نے غیروں کے خلاف یہ جوش دکھایا ہوا. اہل سنت والجماعت کے جلسوں میں بڑا جوش دکھایا جاتا ہے اور مار پیٹ کی حد تک نوبت پہنچتی ہے. شاہجہاں پور میں حافظ فراست کو انہی لوگوں نے مارا اور ارلیا کے جلسے میں گڑبڑ کی، اور اندھیری کے جلسے میں بھی جب میں اسٹیج سے اترا تو مجھے گڑبڑ کی رپورٹ ملی. میں اس ذمہ دار ممبر سے دعوت اسلامی کے ذمہ داروں کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ آپ اپنی اصلاح کیجئے، اور اگر آپ ان باتوں سے صحیح طور پر بری ہیں تو اس قسم کے لوگ جو آپ کی جماعت میں ہیں ان سے بیداری اختیار کیجئے، اور اہل سنت والجماعت کے مسلک کی صحیح طور پر آپ لوگ تبلیغ کرتے رہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو مسلک اعلی حضرت کی سچی صحیح توفیق تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سرکار وہ دعوت اسلامی جب تک اصلاح نہ کرے تو اس کے ساتھ شامل ہوا جائے یا نہ؟
مرد آباد کا نعرہ لگایا جائے کہ نہ؟ نہیں، مرد آباد وغیرہ کا نعرہ مت لگائیے، بس یہ ہے کہ ان کے سے شامل مت ہوگی.